یہ چاول جو ہم کوٹ رہے ہیں 1 کلو، یہ 4 کلو بن جائے گا. یہ عقیدہ تھا. اور کتنی عقیدوں کی بات کروں، تفصیل ہے، بہت لمبی تفصیل ہے. تو اس واسطے تواصوا بالحق، حق کی وصیت کرو. صرف وصیت ہی نہ کرو، امر بالمعروف کرو. لیکن یہاں 1-2 تفصیل، 1-2 باتیں اہم ہیں بہت زیادہ، اس کو ذرا سننے کی ضرورت ہے. کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے 2 شعبے ہیں. ایک تو خالص علماء کا حصہ ہے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، وہ تو ہے علماء کا حصہ، پبلک کو صحیح دین کی باتیں بتانا. اس کی اجازت تو عام آدمی کو نہیں ہے، کیونکہ اگر آدمی باز کرے گا، اگر آدمی وہ باز کر کے تو گمراہ کرے گا، اس کی اجازت نہیں ہے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ، ایک بات یاد رکھیے، آج یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یہ کام صرف علماء کا ہے. ہرگز نہیں، علماء کا یہ کام بہت محدود طبقے میں ہے. پوری پبلک کے اندر جو مسلمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کے ذمہ فرض ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. وہ اپنی اولاد کو اگر یہ فرض ادا نہیں کر رہا، اولاد کو جو گناہوں سے نہیں روک رہا، بیوی کو جو تابع ہوتی ہے اس کو غلط کاموں سے نہیں روک رہا، غلط عقائد سے نہیں روک رہا، اور جو اپنے عزیز و اقارب جو آپ کی بات سننے والے، ان کو آپ نہیں روک رہے، اور روکنے کے وہ طریقے اختیار نہیں کر رہے جو حکمت کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، اور بعض جگہ سختیوں کے ساتھ ہو. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا. پوچھا جائے گا آپ سے کہ ہم نے آپ کو اولاد دی تھی، کیا تعلیم و تربیت کی تم نے، کیا حق ادا کیا تم نے اپنی اولاد کے ساتھ، کیا حق ادا کیا اپنی بیوی کے ساتھ. یہاں بعض لوگ ایک شبہ میں ڈالتے ہیں کہ اللہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ایک آدمی کا بوجھ دوسرا آدمی نہیں اٹھائے گا قیامت میں. تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر علماء نے تبلیغ نہیں کی تو ان کے ذمہ واجب بھی نہیں. اگر باپ نے تعلیم و تربیت نہیں کی تو پھر اس کے ذمہ اس سے سوال کیوں ہوگا قیامت. یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اس اشکال کو ذرا سا میں دور کرتا ہوں کہ اہل اختیار کو اللہ تعالی نے اس حکم پہ شامل کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے نیچے لوگ ہیں ان کو تم یہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کرو گے، واجب ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور اس پر ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ایک چرواہا ہے اور تم سے اپنی بکریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وکلکم مسئول عن، اپنی رعیت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. حاکم سے پورے آبادی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں، باپ سے بیٹوں کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا. حدیث صاف صاف بتا رہی ہے کہ تواصوا بالحق میں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کی جو آیت پڑھی تھی اس کی تفصیل دوسری کی ہے علماء نے، اس میں اس وقت نہیں جاننا چاہتا. تو ہر آدمی کے ذمے جو جتنا حلقہ اس کی بات مانتا ہے اس کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا واجب ہے، فرائض میں سے ہے. اگر اس فرض کو وہ کوتاہی کرے گا تو عالم نے اگر اپنی کتابیں پڑھ لی، فقیہ بن گیا، محدث بن گیا، اور اس نے اپنے گھر کو پہلے اور پھر اپنے پڑوس کو بعد میں، پھر باقاعدہ اپنے پبلک کو بعد میں امر بالمعروف نہیں کیا تو بہت سخت خطرے میں. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، آج بھی اس صورت کا بیان مکمل نہیں ہو سکا اور شاید مکمل کرنے کی تو میرے اندر ہمت نہ ہو، کئی نشستیں ہو سکتی ہیں. تو تواصوا بالحق کا بھی حق ادا نہیں ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اسی پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے اندر جو آپ نے آخر میں فرمایا، جی